بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ سعودی عرب میں روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز المسعد نے کہا ہے کہ روڈ سیکیورٹی فورسز نے محفوظ عمرے کے لیے اسپیشل پروگرام تیار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق میجر جنرل عبدالعزیز المسعد نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ یہ دو نکاتی پروگرام ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اجازت نامہ نہ رکھنے والے کسی بھی شخص کو مکہ مکرمہ چیک پوسٹوں تک رسائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مکہ کے راستوں سے سفر کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کورونا وبا کے تناظر میں لازم قرار دیے گئے صحت سے متعلق اقدامات کی پابندی کریں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جانے والے تمام راستوں پر ٹریفک اور سیکیورٹی کا معیار بہتر کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور انہیں افرادی قوت اور ضروری آلات سے لیس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک حادثے کا باعث بننے والی خلاف ورزیوں کو قابو کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیا جا رہا ہے۔ ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے مبارکباد دیتے ہوئے عمرہ زائرین اور حرم مکی شریف میں آنے والوں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شیخ السدیس نے رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے خطاب میں مزید کہا، ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے مگر دنیا بھر کورونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ ضوابط پر سختی سے عمل کریں تاکہ وبائی اثرات سے بچا جا سکے۔ شیخ السدیس نے مزید کہا کہ حرمین شریفین آنے والوں کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھرپور تعاون کریں اور نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہوئے مقررہ ضوابط پر عمل کریں تاکہ خود اور دوسروں کی صحت متاثر نہ ہو اور اس وبا کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں محکمہ صحت نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران روزانہ 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی۔ آغاز صبح 10 سے ہوگا اور دوپہر 3 بجے تک ڈیوٹی رہے گی۔ اتوار سے جمعرات تک صحت دفاتر کھلے رہیں گے، جمعہ اور ہفتے کو چھٹی ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ صحت نے بیان میں کہا کہ الزہران ایگزیبیشن سینٹر میں ویکسین سینٹر 2 شفٹوں میں کام کرے گا۔ پہلی شفٹ صبح 5 سے شام 5 بجے تک اور دوسری شفٹ رات 8:30 سے رات 2:30 بجے تک ہوگی۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اسپیشلسٹ ہیلتھ سینٹر اتوار سے جمعرات تک 5 دن کام کریں گے۔ اوقات کار صبح 10 سے 1 بجے تک کے ہوں گے۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے خاتمے میں 35 دن باقی رہ گئے ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ نے مئی میں بین الاقوامی پروازوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں المسافر کلب ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرزاق الزہرانی نے کہا ہے کہ ابھی ٹکٹ سستے ہیں اور 15 رمضان تک سستے رہیں گے اور عام نرخوں سے 30% کم ہیں۔ البتہ رمضان کے دوسرے ہفتے کے بعد ٹکٹوں میں 200 سے 300% تک اضافہ متوقع ہے۔ عبدالرزاق الزہرانی نے کہا کہ جیسے جیسے بین الاقوامی سفری پابندیاں اٹھنے کا وقت قریب آتا جائے گا اور جتنی تعداد میں سعودی عرب میں کورونا ویکسین لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بین الاقوامی سفر کے لیے ٹکٹ خریدنے والے بڑھتے چلے جائیں گے۔ طلب بڑھے گی تو ٹکٹ کی نرخ بھی بڑھیں گے۔ سعودیہ ایئر لائنز نے گزشتہ روز پیر کو اعلان کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن IATA کے تیار کردہ ڈیجیٹل ٹریول اینڈ ہیلتھ پاس کی آزمائش کرے گی۔ عربی نیوز کے مطابق ہیلتھ پاس کی آزمائش 19 اپریل سے کوالالمپور تا جدہ روٹ پر شروع ہوگی۔ ڈیجیٹل ٹریول پاس ایک موبائل ایپ ہے جو مسافروں کو آسان اور محفوظ طریقے سے سفری معلومات اور دستاویزات کا اہتمام کرنے میں مدد کرتی ہے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کسی بھی سرکاری احتیاطی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ پرواز کی تفصیلات اور پاسپورٹ ڈیٹا سمیت ذاتی معلومات کے علاوہ کورونا ٹیسٹ کے تصدیق شدہ نتائج اور ویکسینیشن کا ثبوت بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس میں ٹیسٹنگ لیبارٹری یا ایئر لائنز کے ساتھ مطلوبہ معلومات کو محفوظ طریقے سے شیئر کرنے کا آپشن شامل ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ لیبر کے حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ گھریلو سٹاف کی بھرتی کرتے وقت وہ غیر رجسٹر شدہ لیبر ایجنٹس سے دور رہیں۔ عرب نیوز کے مطابق تصادیہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سب کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سٹاف کی بھرتی سرکاری چینلز اور یونیفارم کنٹریکٹ سسٹم کے تحت کی جائے۔ وزارت لیبر کی جانب سے علیحدہ طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ رہائشی لیبر سیکٹر میں رجسٹر نہ ہونے والی ایجنسیوں کے اشتہارات سے باخبر رہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ رجسٹر شدہ کمپنیوں کی فہرست مساند ویب سائٹ پر موجود ہے۔
خطے میں لاکھوں غیر ملکی گھریلو ملازمین گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد غیر رجسٹر شدہ ایجنسیوں کے ذریعے بھرتی کیے گئے ہیں۔